ہائی گائز، آج ہم بات کریں گے سی وی رائٹنگ کے حوالے سے، اور میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنے کیریئر کو بوسٹ کر سکیں گے۔ سی وی کی افیکٹونیس کو میئر کرنے کا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کی سی وی کس قدر رسپانس جنریٹ کر پاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی سی وی کے رسپانس میں انٹرویو کالز آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سی وی ایک افیکٹو سی وی ہے، اور ان کیس آپ کو انٹرویو کالز نہیں آ رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سی وی کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کی سی وی آپ کا اپنے امپلائر کے ساتھ پہلا فارمل کورسپونڈنس ہے، اس لیے آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ ویسٹ نہ جائیں، اور آپ کا یور فرسٹ امپریشن کاؤنٹس۔ سی وی کے بارے میں کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جاتا، اور اس حوالے سے اویئرنیس نہیں امپارٹ کی جاتی اسٹوڈنٹس میں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس کے حوالے سے انویئر ہی رہتے ہیں اور اپنے کیریئر پروگریشن انجوائے نہیں کر پاتے۔ سی وی بنانے کے حوالے سے، جیسے باقی تمام چیزیں جو ہم کرنے جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کچھ پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح سی وی کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے گھر بنانے ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک میپ بناتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح سی وی بنانے کے لیے بھی ایک لے آؤٹ، ایک ٹیمپلیٹ ہمیں پہلے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ میں جنرلی لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا سی وی ٹیمپلیٹ یا سی وی لے آؤٹ بڑا سمپل اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ سی وی ٹیمپلیٹ جب آپ نے یا لے آؤٹ آپ نے ڈیزائن کر لیا، اس کے بعد آپ کا سیکشن آتا ہے پرسنل ڈیٹیل سیکشن۔ یہ آپ کی سی وی کا سب سے پہلا سیکشن ہے۔ اس میں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ آپ کا نام آتا ہے، اس کے بعد آپ کا ای میل ایڈریس آتا ہے، اس کے بعد آپ کا فون نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایڈریس آتا ہے۔ پرسنل ڈیٹیل سیکشن کے بعد آپ کا کیریئر آبجیکٹیو سیکشن آتا ہے۔ کیریئر آبجیکٹیو سیکشن میں آپ اپنا کیریئر ایمبیشن یا کیریئر کا ایم جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں، اور آپ کے جو کور کمپیٹنسیز اور اسکلز ہیں جس کے تھرو آپ اپنا کیریئر آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مینشن آپ کر سکتے ہیں اس سیکشن میں۔ اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس سیکشن آتا ہے۔ اپنے ایکسپیرینس سیکشن میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس مینشن کرنا ہوتا ہے، اور ان کیس کہ آپ ایک فریش گریجویٹ ہیں تو آپ پھر اپنی ایجوکیشن ٹاپ پہ مینشن کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کی جگہ۔ ورک ایکسپیرینس سیکشن جو ہے آپ کے سی وی میں، اس میں آپ نے سب سے ٹاپ پہ اپنا ڈیزگنیشن مینشن کرنا ہے، اس کے بعد اپنے امپلائر کا ٹائٹل مینشن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جاب ڈیوریشن مینشن کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ نے پہلے مینشن کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جاب ڈسکرپشن دینی ہے جو بیسیکلی ڈسکرائب کرے گی کہ آپ اپنی جاب پر ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ کون کون سے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں روٹین بیسس پہ۔ یہ چیزیں تمام آپ کی سی وی پہ بالکل کلیئرلی مینشن ہونی چاہیے تاکہ امپلائر کو ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے آپ کے اسکل سیٹ اور آپ کے ایکسپوجر کے حوالے سے۔ میں فردر یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اپنے کیریئر میں کوئی اچیومنٹ ہے پروفیشنل کیریئر میں ورک ایکسپیرینس کے حوالے سے، تو وہ آپ کو اس سیکشن میں ضرور مینشن کرنی چاہیے تاکہ امپلائر آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکے۔ ایکسپیرینس کے بعد ایجوکیشن سیکشن آتا ہے آپ کی سی وی میں۔ اس میں آپ نے اپنی ایجوکیشن مینشن کرنی ہوتی ہے، اور ایجوکیشن سیکشن میں سب سے ٹاپ پہ آپ اپنی ٹائٹل آف ایجوکیشن مینشن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی یونیورسٹی کا نام مینشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنا ڈگری کا ڈیوریشن مینشن کرتے ہیں۔ یہ جنرلی ڈسینڈنگ آرڈر میں ہوتا ہے، یعنی آپ کی سب سے ہائیسٹ کوالیفیکیشن ٹاپ پہ ہوتی ہے، اور دین یو موو بیکورڈز۔ ایجوکیشن سیکشن بھی آپ کا بڑا ایکسپیرینس سیکشن کی طرح کلیئر اور کنسائسلی ریٹن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا پروفیشنل کوالیفیکیشن سیکشن۔ اس سیکشن میں آپ کی جو
ایڈیشنل ڈپلوماز ہیں، آپ نے کوئی اپنی ایجوکیشن کے علاوہ کچھ ورک شاپس، سیمینارز اور ڈپلوماز اٹینڈ کیے ہیں جن سے آپ کی پروفیشنل گرومنگ ہوئی ہے اور آپ کی پرفارمنس پہ امپیکٹ آیا ہے، وہ آپ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں تاکہ امپلائر کو آپ کی سیریسنس کا پتہ چل سکے۔ اس کے بعد آپ کا اسکلز اینڈ انٹرسٹ سیکشن آتا ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے اپنے اسکل سیٹ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کور کمپیٹنسیز ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کمپیوٹر پروگرامر ہیں تو آپ کی کن کن پروگرامنگ لینگویجز پر گرپ ہے، یا اگر آپ کو کوئی کچھ ریجنل لینگویجز آتی ہیں جو آپ کی جاب کے حوالے سے بینیفیشل ہو سکتی ہیں، یا لوکل لینگویج کسی اسپیسیفک کنٹری کی آتی ہے، تو وہ بھی آپ اس میں یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی طرف امپلائر کا انٹرسٹ بڑھ سکے۔ انٹرسٹ سیکشن میں آپ اپنے انٹرسٹ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے آپ کے انٹرسٹ ہیں جو آپ کو ایک سیریس پروسپیکٹیو امپلائی بناتے ہیں اور آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں جن ریزنز کی وجہ سے۔ سب سے آخر میں ہمارا ریفرنس سیکشن آتا ہے جس میں آپ اپنے ریفرنسز مینشن کرتے ہیں، اور اپنے ریفرنسز مینشن کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ انیشلی نہیں مینشن کرنا چاہتے تو جنرلی اس میں لوگ اسٹیٹمنٹ ایک دے دیتے ہیں کہ ریفرنسز شیل بی فرنشڈ آن ڈیمانڈ، دیٹس آلسو پرفیکٹلی اوکے۔ تو آج ہم نے سارا ایک ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا سی وی رائٹنگ کے حوالے سے، اور میں نے کچھ آپ کو ٹپس بھی دیں کہ کس طرح سے آپ اپنی سی وی کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس میں امپرووائزیشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک اپنا کیریئر کو پروگریشن کی طرف لے جا سکیں۔ I hope this was informative for you people and it would be beneficial for all of you. Thank you very much. Hi guys، آج ہم بات کریں گے سی وی رائٹنگ کے حوالے سے، اور میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنے کیریئر کو بوسٹ کر سکیں گے۔ سی وی کی افیکٹونیس کو میئر کرنے کا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کی سی وی کس قدر رسپانس جنریٹ کر پاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی سی وی کے رسپانس میں انٹرویو کالز آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سی وی ایک افیکٹو سی وی ہے، اور ان کیس آپ کو انٹرویو کالز نہیں آ رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سی وی کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کی سی وی آپ کا اپنے امپلائر کے ساتھ پہلا فارمل کورسپونڈنس ہے، اس لیے آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ ویسٹ نہ جائیں اور آپ کا یور فرسٹ امپریشن کاؤنٹس۔ سی وی کے بارے میں کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جاتا اور اس حوالے سے اویئرنیس نہیں امپارٹ کی جاتی اسٹوڈنٹس میں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس کے حوالے سے انویئر ہی رہتے ہیں اور اپنے کیریئر پروگریشن انجوائے نہیں کر پاتے۔ سی وی بنانے کے حوالے سے جیسے باقی تمام چیزیں جو ہم کرنے جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کچھ پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح سی وی کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے گھر بنانے ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک میپ بناتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح سی وی بنانے کے لیے بھی ایک لے آؤٹ، ایک ٹیمپلیٹ ہمیں پہلے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ میں جنرلی لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا سی وی ٹیمپلیٹ یا سی وی لے آؤٹ بڑا سمپل اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ سی وی ٹیمپلیٹ جب آپ نے یا لے آؤٹ آپ نے ڈیزائن کر لیا، اس کے بعد آپ کا سیکشن آتا ہے پرسنل ڈیٹیل سیکشن۔ یہ آپ کی سی وی کا سب سے پہلا سیکشن ہے، اس میں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز مینشنڈ ہوتی ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ آپ کا نام آتا ہے، اس کے بعد آپ کا ای میل ایڈریس آتا ہے، اس کے بعد آپ کا فون نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایڈریس آتا ہے۔ پرسنل ڈیٹیل سیکشن کے بعد آپ کا